بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود عادثانی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ ہجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے۔ وہاں تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود عادثانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑ کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے لیکن اکثر حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی، جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ کو بٹھلا دیا اور کہنے لگے، ہے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، اسی لیے تم بے کی باتیں کر رہے ہو، تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ان کی وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے آپ اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کی دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقع اللہ تعالیٰ کی نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی معجزہ کاتبہ نامی بستی کے چٹان میں سے ایک ماہ کی عاملہ اونٹنی نکالیں، وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبہ کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی عاملہ اونٹنی نکل آئی جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنے آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر آپ کے قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبہ پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کے بارے تم اپنے لیے مقرر کر لو، اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکلنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے،
اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنے قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ امام ابن جریر اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت میہا تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چپازات مسرہ بن مہرج سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن ماجز تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن سالف بدماشی آدمی سے کہا کہ میرے 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے ساتھ مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی بنٹلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کے حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھے اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کے کونچے کاٹ دے جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخرکار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کی بچے کے پیچھے بھاگے لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔